تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے تھے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے، اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا، فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار۔ کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک۔ وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا، گوشت والی دکان پہ بیٹھے کام کر اپنا، نگرانی کرنے لگے حضرت عمر۔ پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے، کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا، فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں۔ فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے، پھر وہ قابو میں رہا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے، اس ترتیب کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے، وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں، آپ بھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے، فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو، اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو۔ ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی۔ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے۔ حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے، تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں یوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے۔ ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا، بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا۔ لیکن ایک دفعہ خاتون نے
ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے، اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہیے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا، فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات، وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، وہ مسلمان دیکھیں گے، آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان پر آپ بات کریں۔ تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے کو اہمیت حاصل ہے۔ ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے، ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا ہے۔ آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں، آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا۔ بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں، سٹائل میری مرضی کا نہیں، ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں، یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ابا جی، اماں جی، گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائیں اور بننے پہ بیٹھ کے، پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسیں اور مسکرائیں اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے، دیکھو یہ کس قدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تیل بھی بڑا اچھا ہے، کل بھی بڑے وقت پہ گیا ہے۔ آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ سوچ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے، یہ فکر جناب عمر نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بول اٹھا کافر، بول اٹھا، اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا۔ 6 مہینے، اور جب اس مطلع جلیل کا جنازہ اٹھا، اللہ بخاری پڑھیے نا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ اس طرح کی موت نہ دینا، شہادت کی دینا۔ عمر شہید ہوئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے، مولا علی۔ عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی آیت جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے، حضرت علی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، پتہ نہیں یہ کون گیا ہے، کہ حضور کیا ہوا؟ اب فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے، اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا، کون اس کے جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا۔ میرے بھائی بطل عزیز، بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے۔ عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے، میری قبر پہ بوجھ نہ رہے، اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا، وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا۔ ان کا پیار آپس میں اتنا، اور تو اختلاف ثابت کر رہا ہے۔ 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے 1 محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگی اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے۔ ایک قبر کی جگہ ہے، اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے، بخاری ہے، بخاری۔ فرمایا میں عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے، کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے، حالت بڑی پریشانی والی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں، سید عائشہ رو پڑی، فرمانے لگی کہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا، پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا، اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا، جاؤ میں نے جگہ دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ عمر جس کے آداب شیدا شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ
آپ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں، سارا دن جناب عمر کی باتیں، سارا دن، اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے، میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا، اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے، حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا۔ کس کے رستے میں؟ بولے سارے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی، قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا، اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا، عمر شہید بھی ہوگا۔ یہ میں نے تین باتیں خواب میں دیکھی۔ فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی، وہ خلیفہ تھے، وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے دوبارہ سنانا، اس کے سامنے۔ فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو، آ کے بیٹھے، خواب شروع ہوا، کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرا آپ خلیفہ بنے گے۔ جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو، مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے، اسے کہنے دو، کہنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی، حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں، کہا میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں شہید تو دلیر، میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر، تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا، اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا، اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا، تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نی ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے، حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی، 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی، یہ بات ہے حضرت عمر کی۔ اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا